السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. آج سے کچھ دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا. رؤف حسن سیکٹری انفارمیشن اور کچھ اور لوگوں کو آفس سے گرفتار کیا تھا. اس کے بعد ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بھی ہینڈل کرتی ہیں، سیدہ عروبہ کومل کو 2 دن قبل ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا. آج آنریبل جج نے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے ان کو ضمانت دی 50,000 مچلکوں کے عوض. کیا کہانی ہے، کیوں ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا؟ میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ عروبہ کومل کے وکیل سردار مسروق خان صاحب. آئی ایل ایف سے بھی ان کا تعلق ہے، آئی ایل ایف کے بھی عہدیدار ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ سیدہ عروبہ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہاسٹل سے، کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ. سیدہ عروبہ کومل کو گرفتار کیا گیا تھا آج سے 2 دن قبل، اور یہ اسی کی کنٹینیوشن تھی جو ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی سینٹرل سیکریٹریٹ کے حوالے سے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی تھے ان کو اریسٹ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. تو سنڈے والے دن اس کو پیش کیا گیا تھا مرید عباس صاحب کی کورٹ میں، جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس. تو وہاں پر جو ایف آئی اے ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 8 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کر سکیں. لیکن چونکہ قانونی طور پر 167 جو آپ کی سیکشن ہے سی آر پی سی کی، اس کی کلاس 5 کے مطابق آپ کسی بھی خاتون کو قتل اور ڈکیتی کے کیس کے علاوہ باقی آپ ریمانڈ نہیں دے سکتے. چھوٹی بچی ہے یہ، زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 20-22 سال اس کی عمر ہے، تو اس کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا اچھا نہیں ہے. تو یہ جو کیس ہے، اس کیس میں یہ نامزد ایف آئی آر بھی نہیں ہے، ایک فیک قسم کی سٹوری ہے اس کے خلاف. ایلیگیشن کیا تھا ایگزیکٹلی؟ اور نامینیٹڈ بھی نہیں تھی ایف آئی آر میں؟ ایف آئی آر میں نامینیٹڈ بھی نہیں ہے، ایلیگیشن کوئی بھی نہیں ہے. یہ چونکہ فیس بک کے شاید کسی گروپ کی ایڈمن ہے یہ، تو ایڈمن جتنے بھی ہیں ان کو اس حوالے سے اٹھا رہے ہیں جی کہ یہ چونکہ ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پروموٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جیسے ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ سے بہت سارے ملازم ہیں، چوکیدار بھی ہے، اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. تو میرے خیال میں کل بھی ان کے جو جتنے بھی آرگومنٹس تھے اس میں صرف ایفس اینڈ بٹس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں تھا. سردار صاحب آپ نے سینکڑوں لوگوں کی 9 مئی کے بعد ضمانتیں کروائی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور یہ جو سیدہ عروبہ کومل تھی، ان کو ہاسٹل سے اٹھایا، پڑھتی تھی، اور کس اذیت میں اٹھایا ان کو؟ اچھا، اس کا ایک تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا آزاد کشمیر مظفر آباد سے تعلق تھا. اور کل ہماری اس کی پہلی دفعہ اس کے والد سے بھی اور اس کی والدہ سے بھی ملاقات. اس کا والد معذور ہے، وہ بیساکھی پہ آیا تھا. وہ کل اگر آپ نے دیکھا ان کی کافی ساری فوٹیج بھی چلی ہیں. تو اسی وقت ان کا کوئی اتنا مطلب کوئی ویل آف لوگ بھی نہیں لگتے ہیں، ایک مڈل کلاس سے لوگ ہیں. اور میرے خیال میں شاید وہ پڑھتی بھی ہوگی. مجھے زیادہ اس کا بیک گراؤنڈ کا اس لیے نہیں پتا کہ کل ہی یہ سارا معاملہ ہوا اور کل ہی انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ، ہماری پوری لیگل ٹیم ہمارے ساتھ تھی کہ آپ یہ کیس فائل کریں، اس کی ضمانت فائل کریں. اور آج ہی صبح ہم نے فائل کی، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ جج صاحب نے ہماری وہ جتنے بھی آرگومنٹس تھے ان کو کنسیڈر کیا. وہ اس حوالے سے تھے کہ ایک بندہ جب ایف آئی آر میں نامزد نہ ہو، کوئی اسپیسیفک رول نہ دیا گیا ہو. 3 سیکشن لگی گئی ہیں، سیکشن 9، 10 اور 11. سیکشن یہ پیکا آرڈیننس کے تحت جو بنائی گئی ہیں عدالتیں، یہ کیس اس عدالت میں چلا ہے؟ جیسے روٹین میں تو ویسے محمد شبیر صاحب ہی ایف آئی اے کے کیسز سنتے ہیں. میرے خیال میں شاید وہ کر تو دیا انہوں نے، لیکن ابھی تک شاید عدالتیں کو کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی ہیں. اگر ان کو کیا ہے تو مے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کے متعلق ایگزیکٹلی نہیں پتا. لیکن یہ نوٹیفیکیشن ضرور ہو چکا ہے. یہ سیدہ کومل کا 8 دن کا کیوں ریمانڈ مانگا جا رہا تھا؟ کیا ریکور کروانا تھا؟ وہ ریکور یہ کرنا چاہیے کہ کچھ ٹیکنیکل وہ چونکہ ان کے ورڈز ہوتے ہیں کہ یہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں، فیس بک میں جتنے بھی گروپ چلتے ہیں ان کے ذریعے ہم محسوس چلائیں گے. حالانکہ اس کے جتنے بھی انسٹرومنٹ تھے، جس طرح موبائل یوز کرتی تھی یا لیپ ٹاپ یوز کرتی تھی، وہ آلریڈی پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اس سے ہی سارا کیس بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے، اس سے ہی سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. عروبہ کومل کی جب ضمانت دی تو کیا کومنٹس تھے جج صاحب کے، کیا ریمارکس تھے؟ سیمپل انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ جو 2 کو اکیوز تھی ان کی بیل کتنے کے مچلکوں میں ہوئی ہے. تو ہم نے بتایا جی کہ اس کو 50,000 کے مچلکوں کی عوض ہوئی ہے. تو اس کے بعد ان کے متعلق صرف اتنا پوچھا جی کہ اس کی کتنی عمر ہے اور کیا رول ہے اس کا. ہم نے بتا دیا کہ اس کا کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہے، کوئی نامزد ایف آئی آر نہیں ہے، اور 2 کو اکیوز کی جب رول آف کنسسٹنسی میں بھی اس کی بیل بنتی تھی. تو اس لیے کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس کی بیل کر لے، چونکہ اس کو جیل میں رکھنے سے کوئی فائدہ تو 2 دن اڈیالہ رکھا اس کو. 2 دن یعنی کل ان کو، کل سے لے کے آج ابھی تک وہ اڈیالہ میں ہی ہے. تو اس کے والدین بھی یقینی طور پر پریشان تھے؟ بہت پریشان تھے. کل تو بلکہ وہ کورٹ میں آئے اور والدہ تو اسپیشلی، اور اس کی جو سسٹر تھی وہ رو بھی رہی تھی. اور بیسیکلی طور پر آپ کو پتہ نا، آزاد کشمیر کے بڑے دور دراز علاقے میں وہ رہتے ہیں،
تو ان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی کسی کیس میں انوالو ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کیوں ملوث ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی چونکہ لائف کا معاملہ ہے اور اس طرح کے الزامات اس طرح کے لوگوں پہ, یار آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک رفیق ہے, رفیق خان, وہ چوکیدار ہے گزشتہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے پی ٹی آئی کا. پہلے جس وقت بلیو ایریا میں آفس تھا اس وقت بھی چوکیدار تھا, آج بھی وہ چوکیدار ہے. اب اس کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے کہ مطلب ضمانتیں نہیں ہو رہی نا, کوئی نہ کوئی رول تو ہویا ہوگا نا, ریمانڈ بھی دیا عدالتوں نے, کیا وجہ؟ چونکہ ابھی جو ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے نا, اس میں جو ریمانڈ بھی 30 دن کا 30 دن کر دیا گیا اور اس میں میکسیمم 14 دن کا ایک دفعہ میں دیا جا سکتا ہے. تو وہ شاید ایک تو بیڈ لک یہ ہے کہ لاسٹ جو ریمانڈ ہوا اس کے بعد جو ریمانڈ کی تاریخ دی گئی تو وہ آ گئی اتوار والے دن. اتوار کو چونکہ ڈیوٹی جج دیکھتے ہیں, تو ڈیوٹی جج زیادہ تر اس طرح کے کیسز میں اس طرح کے بولڈ فیصلے نہیں کرتے, تو جس کی وجہ سے ایک ٹیکنیکلی مارک آ گئے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو نیکسٹ کل پیش کر رہے ہیں ان کو کل متعلقہ کورٹ میں پیش کریں گے اور کل وہ جوڈیشل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل ہی ان کی ضمانت بھی لگا دی جائے گی. پرجوش تھے جب انہوں نے سنا سیدہ عروبہ کے والدین نے کہ ضمانت ہو گئی ہے بیٹی کی؟ بہت خوش تھے, بہت خوش تھے ان کا, بلکہ اسپیشلی مجھے فون آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا جلدی اور اتنے کوئکلی مطلب آپ نے بیل فائل کی اور فوری طور پر آرڈر بھی کروا دیا. تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے, ہم صرف عروبہ کے لیے نہیں جی, کوئی بھی جو بندہ بیہائنڈ دی بار ہوتا ہے, انوسینٹ ہوتا ہے, جب تک آپ ٹرائل کر کے اس کو سزا نہیں دیں گے وہ فیوریٹ چائلڈ آف دی کورٹ ہوتا ہے. اس وقت تک وکیل تو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے لڑتا ہے.